السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز۔ حسب معمول تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے دوسرا کھلا خط لکھا ہے آرمی چیف کے نام، ایک تو اس کو زیر بحث لائیں گے۔ اس کے علاوہ کل 8 فروری الیکشن کا 1 سال مکمل ہونے پہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کی طرف سے یوم احتجاج منایا گیا اور حکومت کی طرف سے یوم ترقی منایا گیا۔ تو کچھ تھوڑا سا جائزہ اس کا بھی لیں گے کہ کل ملک بھر میں اور خصوصاً پنجاب اور کے پی کے میں، سندھ اور بلوچستان میں اس کا کیا رسپانس رہا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام دوسرا کھلا خط لکھ دیا ہے، اور یہ خط پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت الفاظ اور بیان پر مشتمل ہے۔ تو یہ میں آپ کو منوان پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف کو دوسرا کھلا خط۔ میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام کھلا خط لکھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، مگر اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا۔ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری ہے۔ 1970 سے اب تک میری 55 سال کی پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے۔ میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان میں ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا۔ میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے، ان پر اگر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کرے گی۔ ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کو تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام سیاسی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کر۔ مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا۔ میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے، ان پر اگر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کرے گی۔ ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا، نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہا ہے۔ فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں
پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین، قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے۔ وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے۔ پہلے اڈیالہ جیل کے فرض شناس سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے کرنل کے ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے، مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے۔ 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ 5 روز تک میرے سیل کے بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں۔ ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی ہے۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی، جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ میری جماعت کے افراد دور دراز علاقوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں مگر ان کو بھی عدالتی آرڈر کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملوایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل میں اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید دباؤ ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سالہ کینسر کی مریضہ ہیں، میری دونوں بہنوں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا سدباب
بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قوانین کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ صفر ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتی ہیں۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ کہنا تھا اپنے خط میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا۔ اور کھلے خط کے تناظر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ عموماً میڈیا پہ آ کے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی خط نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ کھلے خط کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے، تو جن کو لکھا گیا ہے کیا وہ نہیں پڑھ رہے؟ یہ کہنا کہ خط ملا نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ یقین کیا جا سکے۔ کھلے خط کا مقصد یہی ہے کہ اوپن لیٹر ہے، اس کو عوام بھی پڑھ سکتی ہے، حکومت بھی پڑھ سکتی ہے، مختلف ادارے بھی پڑھ سکتے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے یہ چیز، اور اس کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کل 8 مئی کے حوالے سے الیکشن کا دن تھا، اور پی ٹی آئی نے سوابی میں ایک بڑا اچھا اور بہت بڑا پاور شو کیا، جس کو ایک کامیاب ترین پاور شو کہا جا سکتا ہے۔ حکومت کا اور دیگر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 26 مئی نے ایسا خوف و ہراس پھیلایا ہے کہ اب شاید پی ٹی آئی کارکنان یا جو سیاسی ورکر ہیں وہ اس تعداد میں نہیں نکلیں گے اور پی ٹی آئی اتنا بڑا پاور شو نہیں دکھا سکے گی۔ ان سب باتوں کو اڑا کر کل کے جلسے نے رکھ دیا ہے۔ سوابی کے جلسے میں بڑی سخت تقاریر کی گئی ہیں، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور ہو گئے، جنید اکبر ہو گئے، انہوں نے بہت سخت الفاظ میں اور بڑی دھماکے دار قسم کی تقریریں کی ہیں، اور کافی اسلام آباد والوں کے لیے یہ چیز کافی ناگوار ہے، اور ان کا یہ جو بیانیہ تھا اس سے ان کو کافی تکلیف پہنچی ہے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ کوئی ایسی احتجاجی ریلیاں یا تحریک نہیں نکلی، جبکہ پنجاب میں ایس ایچ اوز کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ کوئی ریلی کوئی جلسہ نہ ہو، اگر کوئی ریلی یا کوئی جلسہ ہوگا تو اس ایس ایچ او کو پوچھا جائے گا۔ پھر دوسرا دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا تھا تاکہ ریلیاں اور جلسے نہ ہو سکیں۔
اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی دفعہ 44 کے 144 کے نفاذ کے باوجود عطاط ارڑ نے اور احسن اقبال نے لاہور میں جلسہ کیا، ان پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، نہ ان کو پوچھا گیا، نہ ان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم ہوا، جبکہ پی ٹی آئی نے جہاں جہاں پہ اپنے پاور شو کیے، ریلیاں نکالی، وہاں پہ ان کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے گئے اور دیگر حوالوں سے ان کی پکڑ دکڑ بھی جاری رہی۔ تو اگر حکومت کو اتنا ہی شوق ہے جس طرح حکومت کہتی ہے، اور حکومت کا اس بات پہ اگر یقین ہے کہ پی ٹی آئی وہ پاور نہیں دکھا سکتی، عوام کو اکٹھا نہیں کر سکتی، جلسے جلوس اور ریلیاں نہیں نکال سکتی، تو پھر دفعہ 144 کیوں لگاتے ہیں آپ؟ جب آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ دفعہ 144 کیوں لگاتے ہیں؟ رات کو شو میں بیٹھے ہوئے بیرسٹر عقیل کہہ رہے تھے جی 5000 بندہ نہیں تھا، تو موقع پہ پروگرام کی اینکر نے ان کو ویژول دکھائیں اور ان کو کہا کہ کم از کم یہ منافقت تو نہ کریں، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو لاکھ نہیں ہے تو کم از کم 80,000 70,000 لوگ تو جلسے میں لازمی شریک ہیں، تو حقیقت کو آپ لوگ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس پہ بیرسٹر عقیل کھسیانی سے ہنس کے چپ ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ عالیہ حمزہ نے لاہور میں صنم جاوید کے ساتھ مل کر مختلف ریلیوں کی قیادت کی، پورے لاہور میں وہ مختلف جگہوں پہ گھومتی رہیں اور انہوں نے ان ریلیوں میں شرکت بھی کی اور ان کی قیادت بھی کی۔ ملتان میں کامیاب احتجاج ہوا جہاں پہ پکڑ دکڑ بھی ہوئی، اس کے علاوہ قصور، منڈی بہاؤالدین، مظفر گڑھ، فیصل آباد، رحیم یار خان، اوکاڑا، یہ ایسے ضلع تھے جن میں بھرپور انداز میں احتجاج کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں، مختلف میٹنگز ہوئیں، کارنر میٹنگز ہوئیں، جلسے جلوس ہوئے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کا جو احتجاج ہے وہ ناکام تھا۔ اتنی پابندیوں کے باوجود، دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود اگر اتنا کچھ ہوا ہے تو میں اس کو پی ٹی آئی کی کامیابی قرار دوں گا۔ پھر سب سے مزے کی بات جو ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، گجرات والوں نے کمال کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو سائٹ پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک انوکھا احتجاج پہلی دفعہ کیا گیا، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بینرز غباروں کے ساتھ باندھ کے ہوا میں اڑا دیے، اور اب نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، نہ پولیس کے پاس کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کے ان کو کیپچر کر سکیں یا ان کو قابو کر کے تو نیچے لا سکیں۔ پولیس بے بسی سے ان مناظر کو دیکھتی رہی اور عوام تالیاں بجاتے، شور مچاتے اور انجوائے کرتے رہے۔ تو یہ تھی کل کی صورتحال، اور حکومت پاکستان نے کل یوم ترقی منایا ہے۔ یوم ترقی ہم تب منائیں کہ جب ہماری جان قرضوں سے چھوٹ جائے۔ اس وقت ملک کو جن درپیش چیلنجز کا سامنا ہے، کہا تو بہت جاتا ہے کہ معیشت ترقی کر گئی، ہوا میں پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معیشت نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ چاند کے سفر پہ روانہ ہو گئی ہے، اور عوام بیچاری نیچے کھڑی سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمارے قابو آئے اور ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ لیکن عوام صرف گردن اٹھا کے دیکھ سکتی ہے، اس معیشت کی ترقی کو پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ عوام ہے اور حکمران ہے، کیونکہ حکمرانوں کو سب کچھ سونے کی پلیٹ میں مل رہا ہے اور عوام کو کر کے کھانا پڑتا ہے۔ جن کو کر کے کھانا پڑتا ہے وہ اس وقت جس مشکل کا شکار ہیں، اللہ کرے، میری یہ دعا ہے کہ حکمرانوں کو بھی وہ وقت دیکھنا پڑے۔ یہ تھا آج کا ولاگ ہمارا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے کمنٹ میں آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔